کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں فرقہ واریت سے دور رہنا چاہیے۔ جب ہم اس کے آگے صحابہ کرام کی محبت میں یا اہل بیت کی محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، جب گھر کے بڑے سمجھدار نہ ہونا تو اولاد خراب ہو جاتی ہے۔ کہ علی بھائی کو ماشاءاللہ نیو جنریشن تقریباً ساری فالو کرتی ہے۔ ان کے آنے کے بعد ہمیں احساس ہوا ہے کہ بھائی یہ جو کالے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی میرا بھائی ہے۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ آپ کا فرض ہے ایک اچھی بات جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ دلیل کے ساتھ دوسرے بندے کو سمجھا دو۔ سب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، وہ آپ کو نہ سوچنے میں مجبور کرتا ہے کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا نا، تو صرف یہ پھل کھانے کی سزا نہیں تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھل ان کے منہ سے نکل کے واپس اپنے پیڑ پہ لگ جاتا اور ان کی حالت پہلے جیسی ہو جاتی۔ یہ دعوت جیسن انجینئر صاحب نے دی ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں دی؟ ہاں مجھے ایسا لگتا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہو گیا، ہم اور آپ ایک بات پر ایگری ہو گئے نا۔ ہاں جی بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ میرا نام علی منیر ہے۔ کدھر سے آئے بھائی جان؟ میں ملتان سے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ ملتان سے آئے ہیں؟ ہاں جی۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ علی بھائی کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکس کرنے آیا ہوں۔ علی بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے یعنی کہ ایک اسکالر ہیں، ان سے انہیں سن کے ہمیں کافی دماغ جو ہے ہمارا علم جو ہے ہمارا کافی بڑا ہے۔ اچھا، یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں فرقہ واریت سے دور رہنا چاہیے، تو اس کو دور کرنے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بات ہمیں اس طرف آنا چاہیے جو تمام فرقے متفق ہوں جس بات پر، اور ایک چیز جس پر تمام فرقے متفق ہیں وہ ہے کہ ہمارا دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ تو اگر ہم اپنے دین کو وہاں پر مکمل پاتے ہیں، ہمارے درمیان فرقے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اس کے آگے صحابہ کرام کی محبت میں یا اہل بیت کی محبت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور اپنی محبت کو دوسرے کی محبت سے اچھا ثابت کرنے کے لیے نا جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، بہتان بھی لگا دیتے ہیں۔ یہیں پر ہمارے لیے گمراہی کا سبب بنے۔ جب ہمارے نبی نے اپنے آخری خطبے میں ہمیں فرما دیا کہ دین آج مکمل ہو گیا آپ کے اوپر، تو پھر ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر ہم سارے عالم آپس میں اتحاد کر دیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں ملتان سے آ رہا تھا تو میں نے رستے میں ایک ویڈیو دیکھی فیصل آباد کی، کہ ایک عورت نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے بیٹے نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو یہ سکوپ اسی لیے ہے، یہ فاصلے ان کو اسی لیے مل جاتے ہیں گھسنے کے بیچ میں، کیونکہ ہم آپس میں اتفاق نہیں کرتے۔ جب گھر کے بڑے سمجھدار نہ ہونا تو اولاد خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء کا بھی یہی حال ہے۔ اگر یہ لوگ اتفاق نہیں کریں گے کسی بات سے اور اس طرح کے کام کرتے رہیں گے جو ان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہے۔ دیکھو میری بات سنو، ہمارا دین اور اس بات پہ ہے کہ ہم اللہ کے اور اس کے نبی کے احکام کو اس طرح مضبوطی سے تھام لیں کہ ہم گمراہ نہ ہوں۔ ہر بات کو، ہر قدم کو ہم تول کے اٹھائیں، سوچ سمجھ کے رکھیں، تاکہ ہمیں کہیں بھی گمراہی کا سبب نہ ہو، کہیں بھی گمراہی کا اندیشہ نہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو فرقہ پرستی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ افغانی بھی ہمارے بھائی ہیں، فلسطینی بھی ہمارے بھائی ہیں، کشمیری بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہم لوگ آج تک یہی کہتے رہے کہ ہم کشمیر کا ہمارے جسم کا حصہ ہے، کشمیر ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، فلسطین ہماری جان ہے، فلسطین یہ ہوا کیا؟ بیسک کیا ہوا یہ کہ کشمیر ختم ہو گیا اور فلسطین پہ آئے دن ظلم ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ اس سب کے ذمہ دار اگر دیکھا جائے نا تو ہم ہی ہیں۔ ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ایسے بندے کو سامنے نہیں لے کے آتے جو ایک ہونے کی، ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی نے مختلف جگہ ہمیں بتایا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو۔ اگر آپ فرقوں میں بٹو گے تو کیسے آپ فلاح پا سکتے ہو؟ ہمارے نبی کی بات، اگر ہم نبی کی کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث ہم یہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں کہ بھائی ہم یہ نہیں مانتے باقی ساری مانتے ہیں، تو کیا ہمارا دین مکمل ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہی چیز ہماری گمراہی کا سبب ہے۔ ہمیں بس یہ چاہیے کہ اپنے دین کو ہر آیت پہ، ہر حدیث پہ تولیں کہ آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہم کتنے پانی میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں علی بھائی کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ مجھے ایک چھوٹا سا ایک رستہ نظر آتا ہے پیار محبت سے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ نحل نہیں، علی بھائی تو آگے جو آپ نے جتنی بھی باتیں کی، علی بھائی تو آلریڈی یہی کر رہے ہیں نا۔ علی بھائی آلریڈی یہی کر رہے ہیں، تو آپ کو تو چاہیے تھا یہ باتیں لے کے دوسرے علماء کے پاس جاتے آپ گئے؟ میں دوسرے علماء کے پاس گیا۔ میری بات سنیں جی جی، یا تو چیز صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے، اس کے بیچ کے کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ میں گیا ہوں ملتان میں، میرے ہیں پہچان والے اچھے لوگ ہیں، میں ان کی کس کے پاس گئے آپ؟
جس کے پاس بھی گیا ہوں میں جو بڑے عالم دین دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو آپ بات چاہ رہے ہیں وہ تو تب ہوگی نا پوری کہ جو بڑے بڑے عالم دین ہیں ان کی اصلاح کی جائے نا، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فرقہ واریت کی دعوت دے رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ علی بھائی کو ماشاءاللہ نیو جنریشن تقریباً ساری فالو کرتی ہے، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا یعنی کہ ان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آ رہے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد ہمیں احساس ہوا ہے کہ بھائی یہ جو کالے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی میرا بھائی ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اصل میں ہمارے لیے سب سے بڑی بے وقوفی پتہ کیا ہے، ہم ایک دوسرے کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، جس مرضی کو کافر ہونے کا دے دیتے ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن پاک کو سچی ہدایت کی کتاب مانو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو، اور ان کی احادیث کو اپنے لیے عملی نمونہ مانو زندگی گزارنے کا۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ دو گے تو کوئی بھی اٹھ کے نبوت کا دعویٰ تھوڑی کرے گا۔ نہیں وہ چلے ٹھیک ہے، میں صرف میرا سوال یہ کچھ اور تھا، میں کہہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا میلی بھائی کے پاس یہ چیزیں لے کے آئے ہوں، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ دعوت آلریڈی ہم دے رہے ہیں۔ نہیں دے رہے نا، اب ایک بات ہم نہیں دے رہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں اپنی بات کو علی بھائی فرقہ واریت پھیلا رہے، ایک چیز فرقہ پھیلا نہیں رہے، لیکن ایک چیز آپ میں سمجھا نہیں پا رہا، شاید الفاظ نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اصل میں یاد نہیں ہے، میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورۃ نحل کی آیت نمبر 125 میں۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کا مذاق اڑا کے، جیسے اب یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ باب تشائی کوئی نہیں، صحیح ہو گیا۔ اب یہ ان کے فالوورز اگر آپ ان کو سیدھے رستے پہ لانا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہوگا نا، آپ کو ان کو ایگریسو کرو گے، وہ تو کہیں گے کہ بھائی ہم نہیں سنتے۔ کہنے کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ نے منع فرمایا کہ ان کو اس طرح سے لے کے آؤ کہ ان کو برا بھی نہ لگے، آپ ان کو حق کی اور سچ کی بات اس طرح سے بتاؤ کہ ان کو سمجھ میں آئے۔ آپ جب آ کے کہو گے نا پاگل تو نہیں تو ایک ہی کرتا پیا۔ آپ انجینئر صاحب کو کتنے سے سن رہے ہیں؟ مجھے 2-3 سال ہو گئے، 4 سال۔ آپ نے یہ سخت باتیں سن کے انجینئر صاحب کو نہیں، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے دیکھو قرآن میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں اور چلو میری عبادت کرو، اللہ نے ساتھ میں دلیل بھی دی ہے کہ یہ جو تم دیکھتے ہو کہ سورج اگتا ہے، یہ جو تم دیکھتے ہو کہ رات کو چاند تارے نکلتے ہیں زمین سے، ٹھیک ہو گیا، آپ کا سوال آ گیا، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ آپ بالکل سوال کیجئے گا، جن حساب سے سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھ کے نا اپنا سوال آگے رکھیے گا۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ انجینئر صاحب کو آپ نے کیسے سنا، کیسے پرکھا، یا آپ کی توحید پہلے ٹھیک تھی، آپ تو اولیاء کے شہر سے آئے ہیں، تو تھوڑا سا یہ بھی تو بتائیں۔ دیکھیے بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ کو ہضم نہیں ہوتی نا، آپ کو میں نے ابھی آپ کو ایک بات کی ہے کہ ایک آیت یا ایک حدیث بھی آپ اٹھا کے سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے، اس وجہ سے کہ بھائی میں چلو باقی تو مانتا ہوں، آپ کا دین، آپ کا سارا کیا کرایا سارا کچھ پانی میں چلا جائے گا۔ میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں، اب میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کیا بتا رہا ہے کہ اچھی نصیحت سے بلاؤ۔ اچھی نصیحت کیسی ہے؟ دیکھو میری بات سنو، میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ شاہ شمس تبریز سورج سوا نیزے پہ آ گیا تھا، اس نے بوٹی بونی تھی۔ اب میں اس کو کہتا چل بے چل، پاگل تو نہیں ہے تو، فلاں تو نہیں۔ میں نے اس کو یہ پتہ ہے کیا کہا، میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، آج سائنس کہتی ہے کہ سورج زمین سے بہت بڑا ہے، اور اگر سورج اتنا نزدیک آ جاتا، زمین کے اتنا نزدیک آ جاتا تو ہم نہ بچتے، یہ سائنس کہتی ہے۔ تو بھائی میرا اختلاف ہے تیرے سے، ہاں اگر کبھی ایسا ہو کہ سائنس کہے کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا اور زمین کو کچھ نہیں ہوگا تو میں کہا میں تیری بات پہ ایگری کروں گا، لیکن تب تک تو میری بات پہ ایگری کر۔ یہ ہوتا ہے دلیل کے ساتھ جواب دینا۔ وہ کر گیا، وہ کر گیا، پھر نہیں اڑ گیا نا آپ یار، آپ کسی کو تلوار کی نوک پہ دین نہیں قبول کرا سکتے، اس کی اصلاح کیسے کر سکتے؟ آپ سے کسی قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کسی کے بارے میں۔ آپ کا فرض ہے ایک اچھی بات جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ دلیل کے ساتھ دوسرے بندے کو سمجھا دو، آگے وہ مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی مرضی۔ آج میں یہاں پہ اب یہ دیکھو فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں کہ فرقے اپنے فرقے کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں ہماری نئی جنریشن خراب ہو رہی ہے۔ فلسطین میں یہ سارا کچھ ہو گیا، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہمارا دین ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے نا کہ ہم سب مسلمان بھائی ہیں، میرے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو کیا میں چپ کر کے دیکھوں گا؟ ہم چپ کر کے دیکھ رہے ہیں تماش بینوں کی طرح۔ اس کے دیکھنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج کشمیر کہاں پہ ہے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کشمیر ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے آنے والے وقت میں یہی ہوگا۔ یہ اب باتیں اب دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ آپ باتیں لے کے کسی اور کے پاس بھی گئے ہیں، کسی بڑے عالم کے پاس، تو کیا رسپانس آیا یہ بھی بتائیں۔
میں نے ان کو یہ جا کے کہا جو میں رستہ آج علی بھائی کو ایک جو مجھے سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا نا, کسی اور کی بھی تو بتائیں, کسی اور کو بھی آپ نے جا کے یہ دعوت حق دی جو آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں دی. اس طرح کی بات یار یہ پہلے ہی رونا رو رہے ہیں. بھائی میرے بات سنو, میں آپ کو کیسے بتاؤں. اب ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے, میں اس کے ساتھ بحث کروں گا میڈیکل کی, میں اس کے ساتھ انجینئرنگ کی بحث کرنے لگ جاؤں گا تو فائدہ تو کوئی نہیں نا. یہی حساب ان کا ہے. مجھے پتا ہے کہ بھائی وہ نہیں سمجھیں گے. آپ اسی کے پاس جاتے ہو جو آپ کی عقل کے عین مطابق ہو, جو سمجھ آپ کی بات کو سمجھ سکے, جس کا اپنا موقف آپ کی موقف سے ملتا ہو. اچھی بات کر رہے ہیں آپ. آج انجینئر صاحب سے بیٹھ کے بات کیجیے گا. میرا سوال تو بیچ میں رہ گیا, میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا؟ میں نیٹ پہ ان کی ویڈیوز وغیرہ تو کچھ وہ تھوڑا بتائیں نا ہمیں, تو وہ بتائیں کہ آپ ہمارے پاس جو آئے ہیں تو کیسے جان کے آئے ہیں, یہ بھی تو بتائیں نا ذرا. نیٹ پہ ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیے ماشاءاللہ. اچھا, اور کیا چیز امپریس کی آپ کا پہلے فرقہ کون سا تھا؟ فرقہ میں شروع سے ہی مسلمان ہوں جی الحمدللہ. سارے مسلمان ہیں لیکن فرقے تو ہوتے ہیں. یہ جو فرقہ بات کر رہے ہو نا آپ, یہ ایسے لوگوں کو کریں جو اسٹرانگلی اپنے فرقے کو پکڑ کے بیٹھے ہو. نہیں یہ بات, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر وہی بات میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں پیدا ہوا اہل حدیث گھرانے میں. میں نے قرآن پاک پڑھا دیوبند میں. اچھا, اور میں نماز پڑھتا ہوں اہل سنت میں. میں نے بھائی یہ تو پوچھا ہی نہیں آپ کٹر ہیں کہ نہیں, میں نے سمپل سوال یہ کیا تھا کہ فرقہ کون سا تھا. فرقہ تو ہوتا ہے, نکلا ہے نا اہل حدیث گھر میں پیدا ہوئے. اچھا ماشاءاللہ. تو جب آپ نے انجینئر صاحب کو سنا, وہ کون سا پہلا ایسا لیکچر تھا جو آپ کو اٹریکٹ کیا ان کی طرف؟ اصل میں لیکچر مجھے یاد نہیں ہے, لیکن مجھے بیسک یاد ہے کہ ایک شخص جو سب سے ہٹ کے بات کر رہا ہو, وہ آپ کو نا سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے. پھر آپ اس کو قرآن, اور جب دین کی بات ہوگی تو آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق اس کو پرکھنا چاہیے. اور جب میں نے پرکھا تو مجھے پتہ لگا کہ ہاں بھائی فرقوں میں بٹنے سے ہمارے اللہ نے بھی اور ہمارے نبی نے بھی منع فرمایا ہے. بھائی جو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہماری ہی سائڈ پہ آؤ, ہم ہی سچے ہیں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی 72 فرقے جو جائیں گے دوزخ میں, ایک جماعت جائے گی جنت میں. وہ ایک جماعت کون سی ہے؟ وہ وہی جماعت ہوگی جو تھوڑی یہاں سے دین کے ٹکڑے کر دیے نا. اب میں اس کرسی کے چیئر کے ٹکڑے کر دوں, ایک ٹکڑا میں اپنے پاس رکھ دوں, باقی آپ کو دے دوں, آپ مکمل کر لو گے اس کو؟ آپ نہیں کرو گے. وہ ایک ٹکڑا تو میرے پاس ہے. 72 فرقے بھی اسی طرح جب تک جڑیں گے نہیں, وہ ایک جماعت نہیں بنے گی اور ہم جنتی نہیں جائیں گے. یہ ہمارا امتحان ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا نا, تو صرف یہ پھل کھانے کی سزا نہیں تھی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھل ان کے منہ سے نکل کے واپس اپنے پیڑ پہ لگ جاتا اور ان کی حالت پہلے جیسی ہو جاتی. یہ ہم اس دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہیں. ایک قدم بھی میرا گمراہی کی طرف چلا گیا اور میری موت ہوگی تو انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ فرقہ بازی ختم کرنی چاہیے, تفرقے میں نہیں پڑھنا چاہیے, یہ دعوت جیسن انجینئر صاحب نے دی ہے, اس سے پہلے کسی نے نہیں دی؟ ہاں مجھے ایسا لگتا ہے. ہاں تو ٹھیک ہو گیا, ہم اور آپ ایک بات پر ایگری ہو گئے نا. ہاں جی بالکل صحیح. چلے میرے یہاں پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بھائی میری ہماری دعوت بھی, ہماری جو انجینئر صاحب کی بیسیکلی جو انہوں نے دعوت اللہ اور اللہ کے رسول کا جو جھنڈا بلند کیا ہے نا قرآن و حدیث کی شکل میں, تو وہ یہی ہے کہ فرقے سے نکلیں. اب دیکھ لیں کہ یہ حوصلہ ایک نیوٹرل پرسن کا ہی ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بات بریلوی کی ٹھیک ہے, یہ دیوبندی کی ٹھیک ہے, یا حدیث کی ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی مجھے علی بھائی کی نا, ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا رہبر, کوئی آپ کا عالم آپ کو 1 لاکھ باتیں اس طرح کی بتاتا ہے جو آپ کے دین کے عین مطابق ہیں, آپ اس کو مانو, چاہے وہ کوئی بھی ہے. لیکن اگر وہ ایک بات اس طرح کی بتاتا ہے جو آپ کے قرآن کے اور احادیث کے خلاف جاتی ہے, تو اس کے خلاف سٹینڈ کرو. یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ, اب ایک میں نے حدیث سنی ہے, اس میں ہمارے نبی نے تانا مارنے سے, مذاق اڑانے سے منع فرمایا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اب یہ جو لکھا ہوا ہے, میں علی بھائی کی ہر بات سے بھی ایگری ہوں گا, لیکن کچھ باتوں پہ اختلاف بھی ہے نا, اختلاف کا حق ہے. کرو اختلاف کا حق ہے مجھے. اب آگے وہ مانے نہ مانے ان کی اپنی مرضی. کہنے کا مقصد کیا ہے, یہ ایک تانا ہے. آپ تانا مار کے کسی کو بھی رائے راست پہ نہیں لا کے آ سکتے. اگر لے کے بھی آ جاؤ گے نا کسی کو کان پکڑ کے, تو اس کی نظریں واپس پرانے رستے کی طرف ہی ہوں گی. یہ لانا تو نہ ہوا نا. میرا یہاں پہ آنے کا, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آج نا ایک قرآن کی روشنی میں کچھ باتیں, مجھے کچھ اللہ تعالیٰ نے واقعات اس طرح کے بیان فرمائے ہیں جو ہمارے لیے نصیحت کا باعث ہے, وہ علی بھائی کے سامنے پیش کروں گا. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بہتری ہوگی. چلیں جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.